من الجنة والناس صدق الله العظيم صليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سمع جبريل صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله فلک کے ستارہ زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے سن کے پڑھیے فلک کے ستاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارا اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارا خبر یہ سناؤ حضور آ گئے 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 فلک کے ستارہ زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے گج گلاب ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے فلک کے ستاروں زمیں کے بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے وسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاناں دے غم خار آ گئے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی دیکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے دیکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے
مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، کہ گودی وچ تیرے نبیاں دے سلطان آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں خیر مان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، نور قلوبنا بالقرآن یا ربنا۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر، شان اور عزت ملتی ہے، مجھے بھی ایسا موقع دے، سر پر داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار، محبت، عقیدت، خلوص، نیت دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل ثنا دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید و انس و جاں، سرور لالا رخاں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بتہا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشراح، معصوم آمنہ، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے، میرے خالق و مالک نے سانو اج دی اس رات اپنا اور اپنے محبوب دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور بڑے ہی خوش نصیب نے اے جنہاں نے اپنے گھر وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل منعقد کی تھی۔ حضرات محترم، میں بلا تمہید چند ایک گلاں قرآن و حدیث کی روشنی دے نال آپ باپ دے اگے گوش گزار کراں گا۔ دعائے کریم کائنات میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔
حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے والعصر، قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے دی اندر نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ مشرف آئے اسلام ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، آپ دا ایک دوست سی جس دا نام سی کلا بن اسید، جدو آپ نے کلمہ پڑھیا نا، وہ آپ دے کول آیا تے آ کے کہنے لگا ابو بکر میں تے تینوں بڑا دانشور بندہ سمجھدا سا، ابو بکر میں تے تینوں بڑا ایک عقل مند سرمایہ دار تاجر سمجھدا سا، کیونکہ آپ مکہ دے کامرس آپ پریزیڈنٹ بھی سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے وہ آپ دے جڑا زمانہ جہلیت دے اندر دوست سی نا، وہ کہنے لگا ابو بکر تینوں تے میں بڑا سمجھدار بڑا دانشور بندہ سمجھدا سا، تو توے کی کیتا وا اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا جڑا دو ماہ تک کھجورا کھا کے پانی پی کے گزارا کرتا ہے، اے ابو بکر تو اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا جڑا جس نو سرانا نہ ملے اپنے بازو نو سرانا بنا کے تکیہ بنا کے تے آرام کردا، اے ابو بکر تو گھاٹے دا سودا کیتا ہے، تیری تجارت ختم ہوگی، تیرا سارا مال ختم ہو گیا، تو ہر چیز ختم کر دیتی۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس زمانے جہلیت دے اندر بیلی دا دوست دا جگری یار دا ساریاں گلاں سنتے رہے، جدو انہیں سنا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کلا میں اپنا مال حضور تو نشابر کیتا ہے، مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے، مینوں کوئی پرواہ نہیں، مینوں اے بھی نہیں پرواہ کہ میں رزق کتھوں کھاواں گا، بلکہ فرمایا جس نے مینوں پیدا کیتا ہے انہیں میرے پیدا کرن تو پہلے میرے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں نہیں فکر بھی میں مال کتوں کھاواں گا، میں پیسے کتوں لواں گا، میرا مال اونا۔ جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا گلاں سنیا تو وہ سارے کفار مشرکین مکہ ہنسے اور مذاق کیتا اور کہنے لگے دیکھو چنگا بھلا آدمی سرمایہ دار تاجردار چنگا بھلا اس دی عقل خراب ہو گئی ہے، اسلام کی رکھیا ہے سوائے غربتوں۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے تانے مارے، آپ نے سارے نے تانے سنے، اس تو بعد آپ جو سارے چلے گئے نا کہ آپ غمگین ہو گئے، اللہ اکبر، آپ غمگین ہو گئے، آپ نہ پریشان ہو گئے، دل تے ناگوار احساس پیدا ہویا کہ آپ سوچنے لگے یار کیسے لوگ نے انہوں نے اپنی عاقبت دا نہیں پتا، اس زندگی اس دنیاوی زندگی دے اندر اپنے آپ کو کس قدر غرق کیتا ہویا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ اسی ایک دن مر جانا ہے، ایک دن چھڑ جانا جہان۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دل تے اے ناگوار احساس آیا، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چ اے آیت لے جا، اے سورۃ العصر لے جا۔ ہن حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ العصر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے آئے نے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دیو کہ سونے جیڑی گل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرکین مکہ نال کیتی ہے اس گل دی تائید۔ امام الانبیاء دے غلاموں جس دی گل دی تائید خود خدا کرے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھ دین۔ اللہ فرماتا سونے سارے نہیں مگر الا الذین آمنوا جڑے ایمان والے نے جنہاں دے دل وچ مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت ہے، جنہاں دے دل وچ مصطفیٰ دی آل دی محبت ہے، جنہاں دے دل وچ مصطفیٰ دے ولیاں دی محبت ہے، فرمایا او ایمان والے نے وتواصوا بالحق اور حق دی تاکید حق بیان کرتے نے، وتواصوا بالصبر اور صبر دی تاکید و تبلیغ کر دینے۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے چوں اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا نہیں جنی دیر تک وہ اپنے ماں باپ تو ود کے اپنے بہن بھائیوں تو ود کے اپنے عزیز و اقارب تو ود کے میرے محمد نال پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا وہ ایمان مکمل نہیں۔ تو حضور دی محبت دا نام ایمان ہے، بولیے جی حضور دی محبت دا نام، حضور دی محبت دا نام ایمان ہے۔
تو جدو محبت آئے گی سورہ آل عمران اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے نا مکہ دے اندر مشرکین نے نا بت بنا کے تے انہاں دی پوجا کرن عبادت کرن اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضور نے فرمایا ایک ہی کر دے پے وہ کہن لگے جی اسی اپنے بتوں تاں پوجنے ہاں تاکہ سانو اللہ دا قرب مل جاوے اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آیت لے جا کہہ دے قل ان سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دے سونیا انہاں بندیاں نو کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تسی جناب والا اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فرمایا فتبعونی مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا پڑے گل وچ پا تیری تینو اللہ تینو اپنا محبوب بنا لوے گا حضور دی محبت دا نام ایمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے دی بے شک سارے انسان گھاٹے دے اندر فرمایا سارے نہیں جڑے ایمان والے نے اور حق دا حق بیان کر دین اور صبر دی تاکید و تبلیغ کر دین اللہ تعالی دی بارگاہ سے دعا کریم کائنات میری حاضری قبول فرمائے داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے سمجھے تو میرے شاہ حضرات محترم آئیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر صوفی محمد مقبول حسین نقشبندی صاحب آپ دا بیان سنیے آپ دے بیان تو پہلے قبل نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے آنکھوں نعرہ تکبیر نعرہ سب تو وڈا ایمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات بابرکات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شفت جاد بھی اللہ جل ثنا دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید و انس و جان سرور لالا رخان سرخیل زہران جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز دے اندر اپنی عقیدتاں ارادتاں محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائی کریم کائنات آج دی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائی اللہ اس گھر دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرمائی یقیناً جس جگہ تے اللہ اور اس تے محبوب دا ذکر کیتا جاندے اس جگہ تے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول ہوندے اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ تعالیٰ بھی ادنان دی دادی دی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر ہمیشہ اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرمائے اور یاد رکھو اسی کسے عام بندے دی محفل سجا کے نہیں بیٹھے بلکہ اسی اپنے محبوب دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اسی کسے گلی کے اندر آوارہ پھرن والے بندے نال پیار نہیں کر دے بلکہ انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جڑا رب دا محبوب ہے وہ ساڈا محبوب ہے جس نال اللہ پیار کردا ہے اس نال اسی پیار کرنے ہیں کہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے جڑا رب دا محبوب ہے وہ ساڈا بھی محبوب ہے جس نال اللہ پیار کردا ہے اس نال اسی پیار کردے ہیں جس دے گن قرآن دے اندر اللہ جی دیاں تعریفاں بیان کردا ہے اج او دا ذکر سجان واسطے اسی بھی اس جگہ تے بیٹھے ہیں
یہ مقصد یہ نہیں کہ اسی حضور علیہ السلام دا ذکر کرانگے تا آقا دی شان بلند ہوئے گی، بلکہ نہیں ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماندا ہے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بلند کر چھڑے۔ ہن اگر اسی ذکر کرانگے مصطفیٰ کریم دا ذکر بلند نہیں ہوئے گا، بلکہ آقا دی ذکر دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سنو بلندی عطا فرمائے گا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، عرض کی تھی حضور میں اشعار آپ دی شان دے اندر اس واسطے نہیں پڑھ رہا کہ آپ دی شان بلند ہو جائے، بلکہ اس واسطے پڑھ رہا کہ آپ دی شان دی وجہ تو میرے اشعار نو عزت مل جائے۔ تو اسی بھی اس مقصد اس ارادے نال گھر دے اندر آقا علیہ السلام دے ذکر دی محفل سجائیے۔ یقیناً جس گھر دے اندر شادی دا ماحول ہوئے، خوشیاں دا ماحول ہوئے اور آغاز اللہ تو دے محبوب دے ذکر دے نال وہ زندگی دا کیتا جائے، اس دے اندر آن والا جڑا بیٹا ہے کوئی بے حیات بے شرم پیدا نہیں ہوئے گا، بلکہ کوئی باعظیم بستانی جیسا تے کوئی مہر علی جیسا پیدا ہوئے گا۔ اور سنو جس محبوب علیہ السلام دی اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، بالکل مختصر اور محبوب نال پیار کردے نے۔ کسے نال پیار تا کیتا جاندہ ہے یار اوکھے ویلے کم ماندہ ہے، کسے نال پیار اچھا اسے تے آ جاؤ، کسے نال پیار تا کیتا جاندہ ہے یار اوکھے ویلے کم ماندہ ہے۔ کیا نزاع تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ قبر تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ حشر تو ود کے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ نزاع ٹائم بھی میرے محبوب نے کم مانا ہے، قبر چی میرے محبوب نے کم مانا ہے، حشر چی میرے محبوب نے کم مانا ہے۔ اور یارو اگر اے داعی اے ذریعہ ہے کہ کسے نال پیار تا کیتا جاندہ ہے اوکھے ویلے کم ماندہ ہے۔ اور ویکھنا حضور کتنا کم ماندے نے۔ حضور علیہ السلام دیکھ صحابی نے شادی دی پہلی رات اور نماز عشاء اس نے ادا کی تھی۔ اگر میلاد ہوئے تو پھر نماز بھی ہونی چاہیے نا۔ اور نماز عشاء پڑھ کے دلہن دے کمرے دی طرف آ رہے، مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھدا ہویا آ رہے ابھی۔ یار جے دی زندگی دا ایسا ماحول، شادی دا ایسا ماحول ہوئے گا، پھر گھر دے اندر برکتہ نہیں آن گیا، گھر دے اندر خوشحالی نہیں آئے گی، پھر آن والی دلہن بھی برکت والی ہوئے گی، پھر آن والے مہمان بھی برکت والے ہون گے، پھر اس کھانے دانے دے اندر بھی اللہ برکتہ تے رحمتہ دا نزول پیدا فرما دے گا۔ تو حضور تا صحابی نماز عشاء پڑھ کے دلہن دے کمرے دی طرف آ رہے تے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھدا آیا اور آ کے دروازہ بند کیتا، کنڈی لگا لی، چارپائی تے بیٹھے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا کہ میں آن والی دلہن دا چہرہ دیکھا، رفیقہ حیات دا چہرہ دیکھا، لیکن جب ہاتھ اگے بڑھایا کنا چ غلام دی آواز آئی کہ لوگوں حضور یاد فرما رہے نے، دشمن نے للکارے صبح جہاد تے جانا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا غلام نے ہاتھ اگے بڑھایا ہے ہاتھ پیچھے کر لے کہ یار دا بلاوا آ گیا وے۔ اللہ اپنے عزت عطا کرے۔ یار مزہ تے تا ہے نا میں تے تو اپنی زندگی دا کم کر دے ہوئیے، آواز ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اسی سب کو چھوڑ کے رب دی دہلیز تے آ جائیے، پھر تے زندگی دا مزہ ہے نا۔ تو غلام نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یار دا بلاوا آ گیا، ہاتھ پیچھے کر لیا، چارپائی تو تھلے اتریا، جتی پائی تے دروازے وال ٹر پیا، تو دی بیوی بول پئی، پتہ نہیں تسی سبحان اللہ کدوں بولو، سبحان اللہ۔ بیوی بول کے اندھی اللہ دے بندے میں رشتہ دار چھڑے تیری خاطر، بہن بھائی چھڑے تیری خاطر، کنبا قبیلہ چھڑیا تیری خاطر، تو میں نو بھی چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے کیا ہاں سن تو رشتہ دار میری خاطر چھڑے، بہن بھائی میری خاطر چھڑے، کنبا قبیلہ میری خاطر چھڑیا، وطن میری خاطر چھڑیا، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جدی وجہ تو میں تینوں بھی چھڑ کے جا رہا۔ اس نے کیا کون ہے جس دی وجہ تو میں نو چھڑ کے جا رہے ہیں؟ اس نے کیا ہوئی تے نبی ہے جنہ میں کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ، وہ دی خاطر میں تینوں بھی چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے کیا اللہ دے بندے سن، جس نبی نال پیار تو کر رہے ہو دے نال میں بھی کر رہی ہوں، جس تا تو صحابی ہے میں بھی ہوتی صحابی ہوں، کیونکہ میں حضور دا کلمہ پڑھے تا میرا تیرا نکاح ہے۔ لیکن سن رات گزار لے، صبح جہاد تے چلے جانا، رات جہاد نہیں کرنا، رات ٹھہر جا صبح چلے جانا۔ ان صحابی دے جملے سننا۔ اس نے کیا اللہ دی بندی میں رات دیکھا کہ میں ذات دیکھا، میں نے بلایا کس نے؟ تیرے نظر دے اندر رات ہے، میری نظر دے اندر ذات ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بلایا بے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ انہوں نے کیا میرے حضور نے بلایا نہ آقا نے بلائے۔ دہلیز مصطفیٰ تے گئے، رات حضور دا دیدار کیتا، پیار بھری گلاں ہوئیاں، صبح میدان دے اندر گئے اور برچھی آ کے پیڑ دے اندر لگی۔ اس صحابی دے جدی نئی شادی ہوئی ہے، ان زمین تے لیٹے آئے، جسم وچ خون نکل رہے۔ اللہ اکبر، ایک پیر بھائی آیا، یوں نہیں دوسرا صحابی، اس نے پوچھا جناب ہے کوئی آخری تمنا؟ ساڈا جیسا بھی پانی پلا دے، ماں نو بلا دے، بھائی نو بلا دے، پوچھے آخری تمنا؟ اس نے کہ کی تمنا ہے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے،
موت آوے تے سر ہووے دلدار دے بوے تے اس نے کہ ایک کی تمنا ہے مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے دہلیز مصطفیٰ تے پہنچا چھڑ پیر بھائی نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا دہلیز مصطفیٰ تے پہنچایا ہن جب یہ صحابی آقا دی بارگاہ چ لیتے ہوئے زمین تے میرے آقا نے فرمایا غلام ہے کوئی آخری تمنا یار بندہ لمبا سفر کر کے جائے ایم پی اے دی کوٹھی تے دھکے لگن ٹھڈے لگن سخت گرمی پیاس ہوئے اور آخر تے جناب دیواری آئے تے ایم پی اے پوچھے جناب رنداوا صاحب ہے کوئی آخری تمنا بندہ کہے گا یار ساری تھکاوٹ اتر گئی ساری پیاس ختم ہوگی میرے کو پوچھیا تے ہے نا کہ جے کل میرا محبوب پوچھ رہا ہے کوئی آخری تمنا ان صحابی نے آخری تمنا کی تھی اس نے کیڑی تمنا رکھی اس نے کہ آقا ایک کی تمنا ہے تسی اپنا پاؤں اٹھتے کرو حضور نے اپنا پاؤں اٹھایا صحابی زمین تے گھسیٹ کے اپنے آپ کو مصطفیٰ دے قدماں چایا اس نے کہا حضور ایک کی تمنا ہے آپ دے قدماں نو بوسہ دیندا دیندا دنیا تو چلا جاوا جدھر حضور دے قدماں نو بوسہ دے رہے اے قدا ہور تھوڑے جسا لین دے جیڑی زندگی ہونو تھیا لین دے ادھر موت آ رہی ہے ادھر مصطفیٰ دے قدم چم رہے اور آقا دے قدم چم دیا جسم چو جان نکل گئی سوکھا نکلے سا ظہوری جے مکھ میں تیرا ویکھا یارو جنو آخری ٹائم جلوہ محبوب نصیب ہو جائے اس بندے نو اور کی چاہیے کہ کسی نال پیار تے تاں کیتا جاندا ہے یارو کھے ویلے کم آندا ہے پر جتھے حضور کم آندے نے اتھے کوئی کم نہیں آندا اچھا کسی نال پیار تاں کیتا جاندا ہے یارو ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے او دے جواب دے اندر سی پیار کرنے ہیں اگر یہ داعی یہ ذریعہ ہے کہ کسی نال پیار تاں کیتا جاندا ہے یار اس ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے پر کائنات دے اندر جتنا پیار آمنہ دے لال ساڈے نال کردے نے اتنا کوئی بھی نہیں کردا میرے نبی دی ولادت ہوئی حضور نے سر سیدے چ رکھیا آقا نے امت دی بخشش کی دعا کی تھی لوگاں نے پتھر مارے حضور نے امت دی بخشش کی دعا کی تھی آقا معراج تے گئے حضور نے امت دی بخشش کی گلاں کیتیا اور حضرت فضل بن عباس فرماتے نے جب حضور نو لاحت دے اندر اتاریا جا رہے میں انہاں خوش نصیباں دے اندر جن آخری دیدار کیتا ہے میں حضور نو دیکھ رہا سا آقا قبر وچ لیٹے نے حضور دے لبہائے نور حرکت کر رہے سن حضرت فضل بن عباس فرماتے نے میں کان لایا میں سونا تے سی حضور قبر وچ لیٹ کے کی پڑھدے نے فضل بن عباس فرماتے نے آقا قبر وچ لیٹ کے امت دی بخشش کی دعا کر رہے سن یار حضور نے جمدیا سجدہ کی تھا امت کی بخشش کی دعا کی تھی صاحب پیار نہیں تھی اور کی ہے لوگاں نے پتھر مارے حضور نے امت کی بخشش کی دعا کی تھی جناب پیار نہیں تھی اور کی ہے اور آقا قبر وچ لیٹ کے امت کی بخشش کی دعا کر رہے نے صاحب پیار نہیں تھی اور کی ہے کسی نال پیار تے تا کیتا جاندا ہے یارو سارے نال بڑا پیار کردا ہے پر جتنا پیار حضور کردے نے اتنا کائنات کے اندر کوئی سارے نال پیار نہیں کردا اچھا کسی نال پیار تا کیتا جاندا ہے یارو سونا ہی بڑا ہے حسن دی وجہ تو اسی پیار کرنے پر جتنا حسن اللہ نے میرے محبوب نو عطا کیتا ہے خود ہی حسن عطا کر کے خود ہی کہہ رہے والضحا واللیل اذا سجا اے محبوب مینوں تیرے چمکدے چہرے دی قسم ہے نال زلفاں دے گھیرے دی قسم ہے اور یار اگر حسن دی وجہ تو پیار کرنا ہے پھر میرے محبوب نال پیار کر کتنا حسن اللہ نے عطا کیتا ہے سننا ایک شخص ہے جدا نام عبداللہ اس نے علی کلمہ نہیں پڑھیا باپ اس تا مر گئے چچے دے ہاں رہ رہے ماں بھی چچے دے کولے اور ساری کفایت چچا پیا کردا ہے اور اتنا حسن اللہ نے اس نو عطا کیتا ہے عبداللہ نو جڑی گلی چ گزرے لوگ ٹک ٹکی لگا کے اس نو دیکھدے نے اور روز نیا لباس بدلدا ہے اتنا اللہ نے حسن عطا کیتا ہے لیکن اج دا گزر مدینے دی گلی چ ہویا مدینے دے ماہی نو اس نے ویکھیا نا پھر ویندا ہی رہ گیا کہندا سی مینوں اپنے حسن تے بڑا ناز ہے پر حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا بس حضور نو ویکھیا پھر ویندا ہی رہ گیا سیدھا میرے آقا دے قدماں چ آیا عرض کیتی حضور مینوں اپنے حسن تے بڑا ناز سی پر جڑا حسن اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان کہندے نے آقا میری اکھ نے تواڈے جیسا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں پھر کسی نے کہ حسان وہ تیری اکھ دا قصور ہونا ہے حسان کہتے ہیں نا آقا تواڈے جیا سونا کسی ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں اور پیر میرے علی فرماندے نے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے مت بریا پیر میرے علی آندے نے اس صورت نو میں جان آقا کہتے ہیں نا میرے علی تیری کلے دی جان تے نہیں تے جہانہ دی جان ہے نا پھر خود کہتے ہیں جان آقا کہ جان جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا دی شان تو شان سب بڑھیا عبداللہ حضور تے قدمہ چایا آقا دا چہرہ ویکھ کے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے واپس پلٹن گا کہنے گا حضور رشتہ دار سارے کافر نے آقا سارے رشتہ دار کافر نے حضور ماں بھی کافر ہے چچا بھی کافر ہے میں اپنا ایمان چھپا کے رکھاں گا لیکن عشق اور مشق دونوں چیزاں نہیں چھپ دیا بندہ چھپان دی کوشش بھی کرے نہیں چھپ دیا حضرت عبداللہ گھر گئے
اور رشتے دار کیونکہ کافر سن حضور دے خلاف گلا کردے سن لیکن ایک کان لا کے سندا سی یار بھاویں کافر نے نا تے میرے نبی دا ہے نا انہاں دی زبان تے اور کسی نے کہا کہ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا رس کھل جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا رس کھل جائے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے یار ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے محبوب دا نام ہی ایسا ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھا شاید غلاب تے کھنڈ آکھا تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھا تیرے ہجرت میں ہاڑا آکھا یار کافر دی زبان تو حضور دا نام سنیا سینے ٹھنڈ پہ گئی کلیجے ٹھنڈ پہ گئی یار محبوب میرے دا نا ہے ماں سمجھ گئی چچا سمجھ گیا تیرے انداز بدلے بدلے سے لگتے ہیں ماں سمجھ گئی کلمہ پڑھ بیٹھے چچا سمجھ گیا کلمہ پڑھ بیٹھے چچے نے قریب اٹھایا فرمایا بیٹا میں تینوں روز نیا لباس لے کے دینا تو اس نبی دا کلمہ پڑھا ہے بیٹا چھڑ دے اس دا کلمہ یہ بالکل دھیمے لہجے نہ لاندے چچا میں کی دساں سونا کیڑا ہے مٹھے بولے بڑے مٹھے بولے توجہ کرنا چچا میں کی دساں سونا بڑا ہے کتنا سونا ہے چچا آندا ہے بیٹا چھڑ دے کلمہ میں تینوں روز نیا لباس لے کے دینا میں سارا خرچہ تیرا برداشت کرنا تیری ماں دا سارا خرچہ برداشت کرنا بیٹا دا کلمہ چھڑ دے ہن اے آندا چچا اگر میری جگہ تو ہوویں نا تو میرے یاد نو ویکھیا پھر تو بھی کلمہ پڑھ کے واپس آ جایا اسی طرح تو بھی نہیں پلٹنا چچے نے پیار نال سمجھایا لیکن نہ سمجھا پھر چچے نے دھمکایا نہ ہٹیا پھر چچے نے ماریا کیا مار عشق نکال سکتی ہے بلال حبشی نو ماریا گا عشق نہیں نکالیا اوے یار جتنی بھی بڑی مار پیندی رہے لیکن عشق نہیں نکلدا بڑا ماریا تاکہ تن تو لباس اتار کے تھکے دے کے گھر اتار کر دیتا چاندے اگر حضور نال پیار کرنا پھر میرے گھر دے اندر کوئی جگہ نہیں ننگا بدن لے کے رات دا وقت حضرت عبداللہ چار دیواری تو باہر کھڑے نے سوچ رہے نے میں کدے دروازے تے جاواں ماں دی ممتا نو جوش آیا ماں نے اپنی عزت والی چادر اتار کے چار دیواری تو باہر پھینکی ماما تے اپنے پترا واسطے قربانیاں پیش کر دیا نے بڑی شرم آندی 80 سال دی ماں جا کے در در تو بھیک منگدی 80 سال دا بابا بھیک منگدا ہے کس ماں باپ دی اولاد نہیں ہے کہ جس ماں نے دودھ تے پتر پالے نے اج پترا کول پانی تے بھی ماں نہیں پال رہی تو ماں نے اپنی عزت والی چادر اتار کے باہر پھینکی بیٹے نے 2 ٹکڑے کیتے سمجھ گیا کہ ماں نے پھینکی ایک تہمت بن لئی کتے رکھ لئی سوچدا ہے کدے بوئے تے جاواں پھر خود کہہ رہے جد نال پیار کیتا دے دروازے تے نہ چلا جاواں جس نبی دا کلمہ پڑھے او دے بوئے تے نہ چلا جاواں حضرات دیہات وچوں مدینے چلے آئے اور یاد رکھو دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ساری رات اس نے سفر کیتا نماز فجر تو بعد مسجد نبوی دے اندر حضور تشریف فرما سن آقا نے جماعت کروا لی ہے حضور مصلی تے سن حضرت عبداللہ آقا دے سامنے حضور دی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے جدو آقا کھڑے حضور نے سینے نہ لایا آقا نے دیکھا اے عبداللہ اوے جڑا روز نیا لباس بدل دے لیکن جسم تے 2 چادراں نے میرے آقا نے حضرت عبداللہ کو پوچھا حضرت عبداللہ نے ساری کہانی رکھی ایک ایک کہانی حضور دے سامنے رکھی یار جس ایم پی اے واسطے سے رشتہ دار ناراض کر لیا اتنی کہانی وہ نہیں سندا جتنا امنا دلال سنتے نے آقا نے ساری کہانی جی جو بیتی وہ ساری سنائی اور کسی نے کیا کن لا کے سنیا نے ماہی نے ارزا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا بے آقا نے ساری کہانی ساری گلاں سنیا عرض کی تھی حضور میرے رشتہ دار کافر نے ہے بھی کوئی نہیں میں کدے بوئے تے جانا ہے میرے نبی نے فرمایا جڑے ڈگ پیندے نے تھلے جنہاں نو کوئی نہ جلے انہاں نو گل نال لاندا مدینے والا سونا آقا نے فرمایا صحابہ صفہ غریب صحابی نے جنہاں دا کوئی نہیں سوائے میرے تو یار جس نو محبوب لب جان ہور کی چاہیے اے چھڑ دے یہ دنیا ہو سکدا گزارا پر مدنی نو چھڑ کے گزارا نہیں ہونا حضور نے فرمایا صحابہ صفہ غریب صحابی نے کھا بھی میرے کو رہنے پی بھی میرے کو رہنے یار جس بندے نو مدینے شریف دی کھجور لب جائے تناد کردا ہے تے جن ٹکڑے حضور دے در تو ملتے ہون گے کھا بھی میرے آقا کول رہے پی بھی میرے آقا کول رہے اور صحابہ صفہ دے اندر زندگی گزار رہے نے صحابہ صفہ غریب صحابی سن جڑے علم حاصل کرن واسطے دہلیز مصطفیٰ تے آندے سن تو چند دن گزرے آقا جہاد تے چلے حضرت عبداللہ کہنے نے حضور میں بھی جہاد تے جانا ہے آقا نے فرمایا چلو رستے دے اندر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے خیمے لگ گئے ہن شدت دا بخار ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا چلیے نا حضرت عبداللہ دی بیمار پرسی واسطے کون غریباں دا حال پوچھدا ہے میرے آقا نے فرمایا چلیے نا حضرت عبداللہ دی بیمار پرسی واسطے صحابہ آئے میرے آقا آئے حضرت عبداللہ زمین تے لیٹے نے شدت دا بخار ہے ادھر اسرائیل آ رہے ادھر محبوب آ رہے نے وہی جملہ اے قضا ہور تھوڑے جے سا لین دے جے زندگی اونوں تے آ لین دے ادھر زندگی دا مالک ادھر جناب اسرائیل بھی قریب آگے حضور تشریف لائے میرے آقا نے حضرت عبداللہ نے اٹھایا انج اپنی گود دے اندر رکھیا یار جس نو اپنی ماں اپنی گود وچ رکھے
جس نے مرشد گود وچ رکھے تے بندہ ناز کردا ہے تے جس نے آمنہ تے لال نے اٹھا کے اپنی گود وچ رکھے ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ حضور دا چہرہ دیکھ کے آندے نے آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بس حضرت عبداللہ حضور دا چہرہ دیکھتے دیکھتے جسم وچوں جان نکل گئی۔ ہن سننا جڑا حضور نال پیار کردا ہے ملدا کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا عبداللہ نو غسل دو، یہ او جوان ہے جس تے تن تو لباس اتار لے گئے، جس نو دھکے مار کے گھروں باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا جدو اس نو غسل دو نا تے اوے جدے تن تو لباس اتار لے، فرمایا اے میری چادر لے جس چادر دے اندر جوان نو کفن دیتا جائے تاکہ کائنات والے نو پتہ چلے جڑا محبوب نال پیار کردا ہے ملدا کی ہے۔ حضرت اس چادر دے اندر میرے نبی دی چادر دے اندر کفن دیتا گیا۔ ہن دفن کرن دا وقت آ گیا، حضور قبر وچ کون لٹائے گا؟ شریعت دا مسئلہ ہے کہ میت دا وارث بندے نو قبر دے اندر اتارے، میت دا وارث قبر دے اندر اتارے۔ حضور اس طرح ہے کوئی نہیں، قبر وچ کون اتارے گا؟ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پھیلائے، فرمایا آنا لہا جدا کوئی نہیں میں محمد جوہانا۔ آقا خود قبر وچ اترے، حضور نے خود قبر وچ اتاریا، آقا نے اپنے ہاتھاں تے رکھیا، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ بعد دے اندر حضرت عمر کہندے نے لوگوں کاش میں مردہ میرے آقا میں قبر وچ اتار دے اور حضور میرے واسطے جملہ ارشاد فرما دے۔ پوچھیا گیا اے امیر المؤمنین اے عمر جملہ کیڑا ہے؟ حضرت عمر فرماندے سے لوگوں جس دن حضرت عبداللہ مرے حضور نے اپنے ہتھاں تے رکھیا اور آقا قبر وچ اتار کے کہہ رہے سن اے اللہ میں عبداللہ تے راضی ہوں یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر فرماندے نے کاش میں مردہ میرے نبی قبر وچ اتار دے اور حضور میرے واسطے جملہ ارشاد فرما دے۔ حضرات اگر کمال دی وجہ تو پیار کرنا ہے محبوب نال کرو، مال دی وجہ تو پیار کرنا ہے میرے محبوب نال کرو، حسن دی وجہ تو پیار کرنا ہے میرے محبوب نال کرو۔ کسی نال پیار تاں کیتا جاندا یار اوکھے ویلے کم آندا ہے، قبر وچ میرے محبوب نے کم مانا ہے، نزاع ٹائم حضور نے کم مانا ہے اور حشر وچ بھی حضور نے کم مانا ہے۔ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ جس وجہ تو بھی پیار کرنا ہے، بس آخری جملے کمال دی وجہ تو اگر پیار کرنا ہے کمال تے بس میں ایک واقعہ عرض کر کے اسے دے انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ اللہ اپنوں استعاء عطا فرمائے، اللہ دارین دیا خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت سننا حضور دا کمال، بس اسے کمال تے گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آقا نے اعلان نبوت ارشاد فرما لیا۔ مکہ والے نے بڑی تدبیراں کیتیاں حضور دے خلاف لیکن کوئی نہ چلی، بڑی تدبیراں کیتیاں۔ انہاں پنڈ وچ خط لکھیا حبیب یمنی ول، انہاں کہا حبیب اسی بڑا علاج کیتا ہے لیکن جوان قابو وچ نہیں آیا۔ یمن چوں حبیب یمنی سفر کر کے آیا، اس نے پوچھا لوگوں جوان نو ہے کی؟ انہاں کہا 40 سال جوان نہیں بولیا لیکن جدو بولن تے آئے تے پتھراں نو بلا چھڈیا وے، جدو بولن تے آئے تے درختاں نو بلا چھڈے۔ حبیب یمنی آندا پر چلو اسی جا کے دا علاج کرنے ہاں۔ انہاں کہا حبیب اوے ٹھہر جا، سا لے لے، رک جا، پانی پی۔ اس کہا نہیں پہلے مینوں لے چلو، میں صرف دو ہی گلاں ہون تے بولنا پے گا، ہون تک نہیں بلایا، آخری واقعے تے تانوں بولنا پینا ہے، توجہ کرنا۔ اس کہا مینوں لے چلو، میں جا کے دو ہی گلاں کرنی ہیں۔ انہاں کہا حبیب ٹھہر جا، او یار اسی پتھراں نو پانی تے تردا ویکھے، اسی درختاں نو جناب علی گلاں کردا ویکھیا۔ حبیب آندا مینوں لے چلو، میں دو گلاں کرنیاں نے۔ ہن سارے کافر دہلیز مصطفیٰ تے آئے، آقا نال ملاقات نہیں، واپس پلٹ گئے۔ ہن حضور ول پیغام لکھیا، پیغام دتا حضور ساڈی نا ڈیرے تے آ کے گل سننا۔ ہن میرے نبی چلے نے ڈیرے تے، کافراں دے ڈیرے تے۔ ہن آقا جا رہے نے، سارے کافر ایک دوسرے نوں آندے نے اٹھنا نہیں، اور نہیں اٹھنا، حضور دے ادب واسطے نا نہیں اٹھنا۔ کسے بندے نے ایک نو آندے نے اوے تو بھی نہیں اٹھنا، دوسرے نو کہندے نے تو بھی نہیں اٹھنا، تیسرے نو کہندے نے تو بھی نہیں اٹھنا۔ اللہ اکبر، ادھر حضور تشریف لے کے آ رہے نے، ادھر کافر آپس کے اندر ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں اوے تسی اٹھنا نہیں۔ لیکن جب میرے محبوب صاحب نے آئے نا، بلکہ میں کہہ دیا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، مٹھے بولے تقریر لمبی ہو جانی ختم ہونا لیے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اور حضور سامنے آئے، ابو جہل بھی آندا نہیں اٹھنا، حبیب بھی آندا نہیں اٹھنا، سارے کافر آندے نے اٹھنا نہیں۔ لیکن جدو محبوب سامنے آئے نا، اے ابو جہل اٹھیا، بولو بڑا حق اٹھنا چاہیے۔ ابو جہل اٹھیا، حبیب اٹھنے لگا، اے سارے کافر اٹھے۔ ابو جہل آندا ہے حبیب اوے تو بے مجھ مینوں اٹھ رہن دے۔ او سکے کمینے آپ اٹھنا ہے، بولو تو صحیح نا، او سکے آپ اٹھنا ہے تو مینوں آنا نہ اٹھے۔ او سکے میں آپ نہیں اٹھنا، مینوں کسے کن تو پھٹ کے کھڑا کیتا، رب دا یار آ گیا۔ اور جب حضور سامنے آئے نا حبیب یمنی،
حبیب نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا جگہ تے دل وچ پہلے ہی بن گئی آئی نا، لیکن جدو حضور نے ویکھیا ہن حبیب یمنی میرے آقا نے حبیب نے ویکھیا نا، میرے آقا نے فرمایا حبیب اوے تو کہہ رہے سے میں دو ہی کرنیاں نے، مٹھے بولے مٹھے بولے مٹھے بولے لنگر کھوالے کون کھوانا ہے؟ پھر زور لاؤ پھر زور لاؤ اچھی بات سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حبیب ہے اوے تو آندے میں دو ہی کرنیاں نے، حبیب سیدھا حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے اندر سونا اور میں تے تیرے چرچے یمن سندا رہیا وا، میں تیری چرچے حضور فرماتے ہیں حبیب ہے اوے ایک تیری پوری ہو گئی ہے، دوسری شام پھیلن دے، اودے آسماناں دا چن ہوئے گا، اودے مدینے دا چن ہوئے گا۔ حبیب دے دل نے چیسی او دی ایک بیٹی لولی لنگڑی محتاج بالکل چلن دے قابل نہیں سی، بڑا بہت بڑا حکیم سی اور دنیا دے حکم دے مشورے دیندا، لیکن جدو اپنا گھر آئے نا اپنی دکھ استقبال کردا سی، او دے دل نے سی اگر نبی ہوئے تے بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، دوسرے دل نے چیسی اگر نبی ہوئے تے چاند دے دو ٹوٹے کر دے گا، کیونکہ اگر جادو زمین تے چل دے آسمانہ تے نہیں چل دا، اور حضور فرماتے ہیں حبیب ہے وہ ایک تیری ٹھیک ہو گئی ہے بیٹی والی، ایک پوری ہو چکی ہے اور دوسری شام پہ لین دے، حضرات ان شام دے انتظار ہو رہے، ان شام دے انتظار جی میں تسی دعا دا کر رہے ہو وہ پجانی تقریر تو جو کرنا، ان شام دے انتظار ہو رہے بھائی سورج غروب ہوئے چاند نکلے اور دیکھنے چاند ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، ان میرے نبی پہاڑی پہ آ کے کھڑے اور سارے کافر انتظار پہ کرتے ہیں چاند ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، ابو جہل کھڑے حبیب کھڑے بڑے بڑے کافر کھڑے نے اور سارے جناب علی ہاتھ بن کے کھڑے نے، حبیب اتے ویکھ رہے کافر تھلے ویکھ رہے نے، کافر آندے نے اے ہو جائے گا، نہیں بولے جملے نے، اے سارے کافر ہاتھ بن کے کھڑے نے، حبیب اتے پہ ویندا ہے بھائی چاند ٹوٹ جائے کہ نہیں، لیکن کافر سر جھکا کے کہندے نے ٹوٹ جائے گا، اے حبیب اے ٹوٹ جائے گا، حبیب اتے پہ ویندا ہے ٹوٹ جائے کہ نہیں، ابو جہل آندا حبیب ہے اور حبیب اتے پہ ویندا ہے، کافر آندے نے حبیب ٹوٹ جائے گا، لیکن حبیب کدی اتے کدی مصطفیٰ ول کدی اتے اور حبیب ویندا ہے، ابو جہل آندا ہے اے بھی گیا، بولو اے ادو پتہ لگنا نا جب بندہ بھی گیا تے چندا بھی گیا، پھر ادو پتہ حبیب ابو جہل آندا اے بھی گیا، لیکن حبیب اتے پہ ویندا ہے، ہن میرا نبی پہاڑ تے کھڑا ہے، آقا پہاڑ سے کھڑے نے کافر پہ ویندے نے بھئی چاند ٹوٹدا ہے کہ نہیں ٹوٹدا، ہن توجہ کرنا میرے نبی نے اس طرح اپنے ہاتھ اتے بلند کیتے، حضور نے اس تے اپنی انگلیاں چاند وال کیتیاں، واہ چاند تیری قسمت تو قربان ہو جاواں، اور اے کتنا خوش نصیب ہے تیرے ول مصطفیٰ دی نگاہ تے انگلیاں آئیاں نے، اے تیری پہلی نظر کا بار توبہ توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے، میرے نبی نے چاند وال انگلی کی تھی، حضور نے نگاہ کی تھی، اس طرح آقا نے ہاتھ اتے کیتے، اس طرح حضور نے اپنے ہاتھ پھیرے، ایک چاند شک ہو گیا، چاند دے دو ٹوٹے ہوئے، ایک سجی سائڈ ایک کھبی سائڈ، میرے نبی نے دسیا کائنات والے اوے آسمان دا چاند تہاڈا چاند ہے، میں او ہاں جڑا آسمان دے چاند دا بھی چاند ہاں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، اور فوجیوں کو پتہ ہے بارڈر تے زور کتنا لگتا ہے تے مولیوں تے بھی کتنا لگتا ہے، اس نے حیا احساس کیتا نا، بولو تے صحیح یار سبحان اللہ، توجہ کرنا حبیب ادھر حضور نے چند دے دو ٹوٹے کیتے، چند ٹوٹیا مصطفیٰ دے قدماں چ، ادھر چند ٹوٹیا ادھر حبیب یمنی، اچھا ادھر بھی کئی بندیاں نوں بڑی تکلیف ہوندی، او جی ویکھو انگریز چند تے چلا گیا، انگریز اگے چاند تے چلا گیا، میں کہا چاند تے جانا کمال نہیں ہے، اے نہیں کمال چاند تے جانا، کمال ہے کہ چند قدماں چ آ جائے، اس نو کمال اگر کمال دی وجہ تو پیار کرنا ہے، بلکہ میں کہہ دیاں جگ سارا کہہ دیئے جمال ہوتا نام ہے، جگ سارا کہہ دیئے جمال ہوتا نام ہے، دل نچ پوے تے تمال ہوتا نام ہے، اوے چند کول چلے جانا ایڈی وڈی گل نہیں، چند کول آوے تے کمال دا نام ہے، چند کول آوے تے کمال دا نام ہے، حضرات حبیب یمنی حضور دے قدمات، میرے آقا نے فرمایا حبیب ہے جا کرنا تیری بیٹی تیرا انتظار پہ کر دی، حبیب یمنی آئے گھر دروازے تے دستک دیتی، بیٹی نے دروازہ کھولیا، حبیب یمنی نے سلام پیش کیتا اپنی بیٹی نو، پوچھیا بیٹی او جا ساری زندگی لوتھڑا ہے جس نو بیکار سمجھے او کتھے، بیٹی کہندی بابا میں او نہیں پر او ہاں، میں ہون بدل گئی ہوں نہیں، او یار جس تے مرشد دی نگاہ پہ جائے تے بندہ بدل جاندے، تو جس تے آمنہ تے لال دی نگاہ پہ گئی ہوئے گی، بیٹی بنیا کی ہے، بابا سفنے اندر ماہی ملیا تے گلچ پالیاں باما بڑھتی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جابا، بابا میں سکتیاں میں خواب رکھے آسمانہ دا چند، میں خواب رکھے آسمانہ دا چند ٹوٹے، بیٹی توڑن والے تے مکے آئی، بابا توڑن تے مکے آئی پر جوڑن تے یمن چاہ گیا، بابا سونا تیرے والا آیا
تے ہاتھ رکھے ہاتھ پھیرے اور مینوں دم کیتا ہے بابا یہ نہیں پتا چلیا پہلے دم ہوئے کہ پہلے تھوڑی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے اور حضور نے فرمایا بیٹی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لے بیٹی کلمہ تو بھی پڑھ لے نا یار کیسا نبی ہے دشمنہ دی بیٹی ہے نبی اپنی بیٹی پہ آندہ ہے یار اگر کمال دی وجہ تو پیار کرنا ہے محبوب نال کرو حسن دی وجہ تو پیار کرنا ہے میرے محبوب نال کرو بس آخری شیر اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جائے جو رخ تو نقاب اٹھاوے ادھی راتی دن چڑھ جائے جو رخ تو نقاب اٹھاوے یہ عدنان بھائی واسطے گفٹ شیر پڑھا جائے گا تو میرے قریب آ جاؤ چلو اسی کٹھے مووی چاہ جاؤں یہ انہاں واسطے گفٹ پڑھا جا رہا آخری شیر حضور دے حسن دا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے میں کھڑا ہو کے پڑھنا چاہنا ہوں کھڑا ہو کے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جائے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نواوے دھرتی لف لف جاوے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے اور نین نشیلے مست رسیلے کتے سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے جے کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ پل جاوے جے کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ پل جاوے دردی بجلی لشکن مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے کھلکو دے نے مولی دنیا کوئی گلہ جان بچاوے توبہ توبہ حسن ماہی دا جال نہ جلی جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے میرا محبوب نہیں دٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تسبیح رکھیں اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ و اصحابہ اجمعین کریم اللہ خالق مالک اللہ رب العالمین اللہ آج کی حاضری شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ آپ کے بندے آپ کے محبوب کی امتی نماز عشاء سے لے کر اس وقت تک آپ کی دہلیز پہ بیٹھے یا اللہ زندگی میں مقبول اور پیارا عمل انہوں نے کیا ہے جو تجھے بھی پسند ہے تیرے محبوب کو بھی پسند ہے یا اللہ یہاں بیٹھ کے تیرے محبوب کی تعریف کی ہے تیری حمد و ثنا بیان کی ہے شرف قبولیت عطا فرما کہ اللہ جتنے بھی احباب خاندان کے اور حضور علیہ السلام کی امت میں سے رخصت ہو چکے اس محفل کا صدقہ یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما کریم اللہ خالق و مالک اللہ رب العالمین اللہ خصوصاً بھائی عدنان کی دادی کی بخشش فرما یا اللہ ان کے دادی کو سید عطا فرما سر سے پاؤں تک ساری مصیبتیں پریشانیاں دور فرما بھائی عدنان کی والدہ اور والد کو بھی سید عطا فرما کریم اللہ یہ خوشیوں کا ماحول گھر میں کھلا ہے بری نظر سے محفوظ فرما حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما جادو ٹونوں سے محفوظ فرما یا اللہ جیسے آج ہم سب نے اپنے تن کو صاف کیا ہے اللہ اپنے من کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم نے تن اس لیے صاف کیا ہے اپنوں نے آنا ہے بیگانوں نے آنا ہے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہیں ہمارے لباس پہ کوئی داغ نہ ہو یا اللہ ہم بار بار آئینہ دیکھتے ہیں لوگ ہمیں پسند کرے یا اللہ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے چیز ہے وہ تو ہم نے صاف کر لی یا اللہ جو دل آپ دیکھتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرما بلکہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یا اللہ ہمیں اپنے تن من کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما ان بھائیوں کو شاد اور آباد فرما یقیناً یا اللہ ایک محبت کا اظہار کیا ہے یا اللہ حضور کا ذکر کر کے محفل کو سجا کے یا اللہ انہوں نے اپنے گھر میں محبوب کی محفل کو سجایا ان کی زندگیوں کو سجا دے یا اللہ ان کے دلوں کو سجا دے یا اللہ اس گلشن کو اس گھر کو شاد اور آباد فرما حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما پوری فیملی پہ اپنا کرم و فضل فرما پردنشی مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے آقا کی تعریفیں سنی سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ یہ شادی کا ماحول ایک عجیب ماحول ہوتا ہے پر آج یہ سب سے بڑا عجیب ماحول بنا ہے یہاں تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے یا اللہ جہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما جو یہاں بیمار آیا ہے شفا عطا فرما جو بے اولاد آیا ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو اباب اولاد کی وجہ سے مال کی وجہ سے رشتوں کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے گھریلو مسائل مختلف حالات کی وجہ سے پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ میرے بھائیوں کو وسیع اور عزت والا کاروبار عطا فرما کریم اللہ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی
دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے درس قوت آقا ہم سے بھول ہوئی، سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دو اب تو باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک رسولک النبی الامی۔ یا اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا جس کو میں نے کہا دعا کروں گا، یا اللہ سب کی التجائیں قبول فرما۔ کریم اللہ خصوصاً ان کے والدین پہ اپنا خاص کر مفضل فرما، یا اللہ ان کے والدین کو سید عطا فرما، دادا کو سید عطا فرما، ان کی دادی کی بخشش فرما، اور بھی نیک جائز مقاصد، یا اللہ دل میں ایک دعا کی گٹھڑی ہے ان کے حق میں جو نیک دعائیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک رسولک النبی الامی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سب کو جزائے خیر۔